أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ کے فضل خاص سے، اللہ کے خاص کرم سے آج ہم نے سورہ یونس جو کہ 10ویں صورت ہے اس ترتیب میں اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ کا بڑا یہ فضل انعام ہے، اللہ میں پڑھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی 109 آیات ہیں جو آج پوری ہوئی، اور اس کے بعد صرف ایک رکوع بچتا ہے، پھر ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارا 11واں سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو کل اس کا خلاصہ کریں گے پوری صورت کا، اور پرسوں سورہ ہود شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماؤ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبہ میں ہو تو میں تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہاں اس اللہ کو پوجتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہو جاؤں۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے تمام لوگوں کو اپنے نبی کی زبان سے کہ سب لوگوں یا ایھا الناس، یاد رکھیں جو مکی صورتیں ہوں گی وہ یا ایھا الناس سے کر کے خطاب ہوگا، اور جو مدنی صورتیں ہوں گی وہ یا ایھا الذین آمنوا ہوگا، کیونکہ مکہ میں ابھی سب کے وہ معاملہ تھا، اور مدینہ میں پھر خاص طور پہ کیونکہ معاشرتی احکامات ہیں تو اس لیے پھر وہ صرف مومنوں کے لیے دیے گئے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو عموم کا حکم ہوتا ہے وہ تمام عام ہر بندے کے لیے، چاہے وہ مشرک ہو، کافر یا مسلمان کوئی بھی ہو۔ فرماؤ اے لوگوں، تمام لوگوں سے کہو کہ اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبہ میں ہو، کہ اگر آپ وسلم فرما دیجئے کہ جو میرا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم لوگ اگر اس میں شک کرتے ہو، شبہ کرتے ہو، تم اس کو سچا دین نہیں سمجھتے ہو، ٹھیک ہے جی، اور تم یہ سمجھ لو گے نا کہ تم میرے دین پہ ایمان نہیں لاتے، میرے دین کو نہیں مانتے، تو کہیں تم مجھے کسی طرح اپنے دین کی طرف لے جاؤ گے تو یہ سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، میں ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، بتوں کی، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، نہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، نہ میں ان کی عبادت کروں گا جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لہٰذا اب تمہارے اور میرے راہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ بس اب یہ صورت مکمل ہو رہی ہے نا۔ اللہ نے پوری 109 آیات میں یہ دیکھو، چاند دیکھو، سورج دیکھو، جو بھی ہم کل خلاصہ پڑھیں، ہر جگہ اللہ نے مختلف نشانیاں، مختلف احکامات، پھر قوموں کے واقعات، نوح کو دیکھو ان کی قوم کا کیا حشر ہوا، جنہوں نے نہیں مانا، موسیٰ کی قوم میں دیکھو ان کا کیا حشر ہوا، یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا، یہ سارے کے سارے 2-3 واقعات وہ بیان کیے کہ جن میں عذاب ہو گیا، اور ایک واقعہ ساتھ وہ بیان کر دیا یونس علیہ السلام کا کہ جس کے اوپر عذاب آیا ہوا بھی ٹال دیا۔ دونوں قرآن کے اندر اللہ کا اسلوب، اللہ پیار سے بھی غصے سے بھی ہر طریقے سے ڈراتا سمجھاتا ہے، کسی طرح میرے بندے میرے پاس اپنے لیے جنت سوال ہے۔ تو 2 واقعات وہ بتائے، موسیٰ اور نوح علیہ السلام کو عذاب ہوا، اور یونس علیہ السلام کو وہ بتایا کہ عذاب آتے ہوئے بھی ٹال دیا۔ تو تمہارے پاس بھی وقت ہے، تم توبہ کر لو، میں عذاب ٹال دوں گا تمہارے اوپر سے، پیار سے بھی، ساتھ ڈرا کے بھی، دھمکا کے بھی، دونوں طرح سے۔ فرماؤ اے لوگو تم میرے تو دونوں کے راستے جدا، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ اب تمہارے میرے راستے
میں نے توحید بیان کر دی، جیسے امام صاحب مولوی صاحب جمعے میں خطبے میں وما علینا الا، ہمارا کام تھا پہنچا دینا، میں نے آپ کو اللہ کے احکامات پہنچا دیے، اب تم عمل کرو یا نہ کرو، میں نے اپنا دین چھوڑنا کوئی نہیں ہے، اور تم نے اگر آنا ہے تو میرے دین پہ آ جاؤ، اور میں نے تمہارے دین کی طرف جانا بھی کوئی نہیں ہے۔ فرماؤ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شک میں ہو نا تو میں اسے نہ پوچھوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ہاں اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا۔ اب اس صورت جب شروع ہوئی ہے نا تو وہاں شروع میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ کی وہ نشانیاں دیکھو جو زمین آسمان چاند سے ہر چیز کا مالک اور زندگی اور موت کا مالک ہے، جو تمہیں زندگی بھی دیتا ہے، جو تمہیں موت بھی دیتا ہے۔ اب موت سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ مار لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، اس کا ایک براڈر سینس، ایک بڑا وسیع مفہوم اگر آپ سمجھیں، تھوڑا ذہن کو بڑا کر کے سوچیں، موت ہم یہ سب زندگی سے مراد پیدا کرتا ہے جی، موت سے مراد مار دیا، ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اگر کسی اللہ والے کی نگاہ سے اس کو اور گہرا ہو کے پڑھے نا تو موت دینے سے یہ مراد ہے نوح اور موسیٰ کی قوم کو میں نے جب عذاب آ گیا تو موت دے دی، لیکن جب یونس کی قوم کے اوپر عذاب سر پہ آیا ہوا ہے اور پھر بھی میں نے بچا لیا، واقعہ ہو چکا تھا، اللہ کا حکم آ چکا تھا اب ان کے اوپر عذاب ہے آئے، یونس علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب ہے آئے گا، تو اللہ نے دیکھ بھی لیے تھے اس کے آثار، کل ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھی، اللہ نے فرمایا موت دینے سے یہ مراد ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر موت کا وقت آ چکا تھا، لیکن میں نے ان کی زندگیوں کو بڑھا دیا، میرے ہاتھ میں اختیار میں کسی کو چاہوں، یہی تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا نا فرعون کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تو جب اس کے دربار میں وہاں پہ اس نے بہت دلیلیں ہوئی، بڑا لمبا چوڑا واقعہ، مختلف جگہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، آگے بھی اللہ نے چاہ پڑھتے رہیں گے، آخر یہ سوال بھی آتا ہے کئی دفعہ پیپروں میں آگے پیچھے، جی جو نمرود تھا نا وہ کس دلیل کے اوپر لاجواب ہوا تھا، بہت دلیلیں دی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھئی یہ چاند ستارے سورج، اس نے کہا جی یہ میں بھی کر سوں، یہ پھر آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے 2 قیدی جیل سے بلا کے ایک کو پھڑکا دیا اور ایک کو کہا جی یہ دیکھو اس کو میں نے مار دیا اور اس کو میں نے زندگی دے دی ہے، آپ نے فرمایا یہ اس کا دل پہ مور ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، بالآخر آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے فاتح بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، اس دلیل کے اوپر وہ لاجواب ہو گیا تھا، پھر اسے کوشش پھر جی آگ تیار کی جائے تو وہ معاملہ کیا جائے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں، تو یہ اصل دلیل ہے کہ میرا رب وہ ہے جو، تو اس نے بھی کہا جی میں مار رہا ہوں زندہ، یہ نہیں ہے مارنا زندہ کرنا، یہ ہے آسمان کے اوپر عذاب آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے، اور انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر کے سروں کے اوپر سے عذاب ہٹا کے ان کی زندگیوں کو اور بڑھا دیا، تو یہ مانا کہ اللہ موت کا مالک ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں ہو جاؤں، مجھے حکم ہے میں ایمان والوں میں رہوں، وَأَنَّ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بڑی مزے کی اور زبردست بات ہمارے لیے، اور اپنا چہرہ سیدھا کر لیجئے، اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ، سب سے الگ ہو کر، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، دین حنیف، ہمارے اسلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین حنیف بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ دین ابراہیمی، اس وجہ سے کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بالکل دین حنیف کے اوپر تھے، یکسو ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ٹھیک ہے جی، ابراہیم علیہ السلام بالکل سب سے الگ اور یکسو اور جدا تھے، جو سارا ایک طرف تھا ان کی، ایون دیٹ حتیٰ کہ ان کے گھر میں کچھ جو کہتے ہیں چچا اور کچھ کہتے ہیں باپ، جو بھی لیا جائے، وہ بھی بتوں کا کاروبار کرتے تھے، اور آپ بھی بت بیچنے کے لیے تک بھی گئے، اور آگے آپ نے فرمایا یہ وہ لے لو جو کوئی نفع نقصان ہے نہیں دیتے، تو پوری قوم ایک طرف ہے، واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے، اسے کہا جاتا ہے حنیف۔ حنیف کا جو اصل لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سارے راستے چھوڑ کے ایک راستے کو پکڑ لیا اور اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھی لائن ہے جو سیدھی جنت تک جاتی ہے، یہ ٹیڑھی لائنیں ہیں جو آپ کو پگڈنڈیاں ہیں راستوں میں سے، تو آپ نے بالکل اس راستے کے اوپر چلنا ہے، شیطان کے راستے آئیں گے، شیطان آپ کو ادھر ادھر دنیا کی طرف بھٹکانے کی کوشش کرے گا، تم نے بالکل، جب ڈرائیور ہے، ڈرائیور کو جناب آپ نے کریم بک کر لی، ابر بک کر لی، یا ٹیکسی والے سے بات کر لی کہ یہاں سے فیصل مسجد لے جائیں، اب اس کی جدھر بھی گاڑی چلاتا رہے، 22 نمبر سے موڑ کے لے کے جائے، ٹینک سے لے کے جائے، اس کے دماغ کے اندر ایک چیز فٹ ہے، میں نے اس کو فیصل مسجد پہنچانا ہے، وہ جدھر سے بھی لے کے جائے، تو وہ آپ کے راستے میں جو بھی ہو رہا ہے وہ دیکھتا ضرور جائے گا، لیکن اس کی اصل توجہ یہ ہوگی کہ میں نے، یہ میرا مقصد ہے، یہاں پہ میں نے پہنچنا ہے، تو اس ٹارگٹ تک آپ نے جو جانا ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ،
اپنی نگاہ ادھر ادھر آپ نے بھٹکانا اپنے آپ کو نہیں ہے، اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کہ ہر وقت چوکنے رہیں، الرٹ رہیں دین کے اوپر، مستقیم ایمان لائیں، اس کے بعد اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگیں کہ میں اس کے اوپر سے ڈگمگا نہ جاؤں۔ جیسے یہ ہے کہ ہر وقت آپ خاتمہ ایمان کی بھی دعا مانگیں، تو یہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان سے فرمائے۔ یہ ہے کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ اور سب سے الگ ہو جائے، یعنی جو غلط ہے ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے نیکوں کی طرف اور صراط مستقیم کے اوپر چل۔ اور ہرگز شرک کرنے والوں میں یہ نہیں ہے کہ شرک نہ کرنا، شرک کرنے والوں میں بھی نہ ہونا، جو شرک کرتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان سے بھی دور۔ خود شرک کرنا تو بہت اللہ معاف فرمائے دوری، جو شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے، پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ قرآن کے اندر ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا جو شرک کرتا ہے وہ ظلم کرنے والا ہے۔ ہاں، ساتھ اللہ نے فرما بھی دیا کہ وہ بت کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، نفع نقصان کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تجھے کوئی اچھائی دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا اس کے سوا، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہنچانا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے، وہ جس کے اوپر چاہتا ہے اس کے اوپر اپنا فضل کرتا ہے۔ نوح اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو دبو دیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے اندر نہیں مان رہے تھے، سب نے توبہ کی، اللہ نے چاہا اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر اپنا فضل فرماتا ہے، جسے بندوں میں جسے چاہے اس کے اوپر اپنا فضل کرے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے، وہ غفور بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ وہ جب توبہ کرو اس کا دروازہ اور کھلا ہے، اللہ نے اپنے عرش کے اوپر کے لکھ کے رکھا ہوا ہے میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب۔ بس جب بھی ہو کوئی گناہ کوئی غلطی کوئی گستاخی کچھ بھی ہو جائے، موت تک آپ کے پاس، موت تک جب بھی کوئی آئے دل کو لگ جائے کوئی لمحہ آ جائے، اپنے آپ کو توبہ کرنے، وہ آپ کے سارے گناہ معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، تمام چیزوں کا وہ مالک ہے۔ آخری دو آیات فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا۔ یہ حق جو ہے، یہ دلیلیں جو ہیں، یہ قرآن جو ہے، حق سے مراد قرآن بھی کہا جاتا ہے، حق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی لی جاتی ہے۔ آپ سے بڑا صادق اور امین کوئی نہیں ہے، تو حق سے مراد آپ سلم آئے یا آپ سلم آئے اور قرآن لے کے آئے، تو دونوں باتیں ہیں۔ فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے، تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کے لیے آیا، اللہ کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ اگر تم صراط مستقیم پہ آؤ گے اور اس کے اوپر چل کے سیدھا چلو گے، پھر شیطان کے راستوں میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، اپنا فائدہ نقصان ہے، وہ اپنے بھلے کی راہ پر۔ اور جو بہکا، جو شیطان کے راستے پہ چلا گیا، وہ اپنے برے کے لیے گیا، اللہ کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ اور کچھ وما انا علیکم بوکیل، اور میں کوئی تمہاری طرف سے وکیل نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کیا فرمایا؟ میں وہ وکیل نہیں ہوں، وکالت میرا کام ہے تبلیغ کرنا، میں نے تبلیغ کر دی ہے، میں نے اپنا تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب ہدایت دینا، جو جسے چاہے گا اس پہ فضل کرے گا اسے ہدایت دے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی یہی ہے کہ ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگے، ہدایت وہ دے گا، فضل وہ دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سے ہر وقت بھلائی مانگتے رہے، اللہ سے ہر وقت اس کا فضل مانگتے رہے، اور جو جنت بھی مانگنی ہے نا، وہ بھی اپنے اعمال کے سبب نہیں مانگنی، جب بھی مانگے اللہ سے جنت الفردوس مانگے اور اس کی رحمت اور اس کے فضل سے مانگے کہ اللہ جی اپنی رحمت اور فضل سے دے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے۔ اعمال کے اوپر بات کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ لے کے آئے، تو اللہ سے اس کی رحمت مانگے، اس کا فضل مانگے، اور اپنے گناہوں کی پردہ پوشی مانگے، اور اس سے خاتمہ بالایمان مانگے۔ اور کچھ میں تمہاری طرف سے وکیل نہیں ہوں۔ آخری آیت وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اس پر چلو، اتباع کرو جو تم پر وحی ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے اور ہم سب کو بھی حکم ہے کہ جو وحی ہو گئی ہے اس کے اوپر چلتے جائیں، اس کے اوپر عمل کرتے جائیں۔ وَاصْبِرْ، سمجھ نہیں آئے گا، سمجھ تب آئے گا دھیان۔ آیت تو آ گئی ہے، حکم تو آ گیا ہے، جب کوئی نیکی ہوتی ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے نیکی پہ چلنے کے لیے، دوسرے نمبر پہ لوگ کیا کہیں گے اس کو بھی مارنا پڑتا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ شیطان اور پتہ نہیں آگے کیا کیا مارنا پڑتا ہے، اس کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ تو کہیں داڑھی رکھی جی تک وہ مولوی بن گیا، جناب تانے سننے پڑیں گے، آپ کو میں اللہ کے رسول کی سنت رکھی ہے، ایسے کوئی یہ نمازی بن گیا جی، ادھر یہ تو اتنے نمازاں،
کہتے تو کہیں نہیں جی لوگ اے جی تسبیح درتے تسبیح رولتے بیڑا بولتے پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب چیزیں دین اور اس کو بدنام کرنے کے لیے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں ہمارے علماء ہمارے اساتذہ کرام اور بزرگوں کو سارا ختم کرنے کے لیے. آپ کا اپنا معاملہ ہے جناب، داڑھی آپ کا اپنا معاملہ ہے، نماز آپ کا اپنا معاملہ ہے، تسبیح آپ کا اپنا معاملہ ہے. آپ کا چہرہ سیدھا رکھے دین کے لیے، چہرہ سیدھا رکھے. دین کا جو معاملہ ہے، جو لباس ہے اسلامی، جو اسلامی سنت داڑھی ہے، جو اسلامی سنت ٹوپی ہے، جو اسلامی طریقہ کار ہے ٹخنے ننگے کرنا، یا جو بھی ایک نظام ہے، وہ آپ اپنے چہرے کو اس اسلامی نظام کے مطابق رکھیں، سیدھا رکھیں. باقی کوئی جو کہتا ہے اس کی کہے اور ادھر سے نکال دے. بس بل جو وہی آئی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی ڈسٹرب کرتا ہے، چاہے شیطان ہے انسانوں کا یا جنوں کا یا جو بھی شیطان ہے، تو اس کے خلاف آپ صبر کریں. اور صبر کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں. پھر کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ اللہ حکم فرما دے گا. اللہ تمہارے ساتھ حکم فرما دے گا، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے. جب تم اس کی وحی کی اتباع کرو گے، اتباع میں جو پریشانی آئے گی اس کے اوپر صبر کرو گے، اور صبر کرنے کے بعد وہ حکم فرمائے گا، تو وہ حکم اس کا کیا ہوگا یہ وہی جانے. جنت کا حکم ہوگا، اس کے فضل کا حکم ہوگا، اس کی رحمت کا حکم ہوگا، اس کی نعمتوں کا حکم ہوگا، اس کی بھلائیوں کا اور اس کی رضا کا حکم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا رحمت راحت فضل نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائی سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل خود بھی آئیں، باقیوں کو بھی دعوت دیں، نہیں آتے خلاصے کے اوپر آئیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلی اللہ علیہ سید الانبیاء والمرسلین. اللہ جو بیان کیا پڑھا سنا ہے، کوئی بھول چوک غلطی کمی کوتاہی حبیب کا واسطہ معاف فرما. پڑھنے سمجھنے کی عمل پر آؤ کہ دنیا آخرت قبر حشر موت پل صراط میزان سارے راستے اپنے لیے آسان کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی آپ نے خود آج کی آیات میں بھی فرمایا، جسے چاہتا ہوں اس کو فضل دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں. اللہ جی ہمارے لیے بھی ہدایت اور فضل چاہ، ہمارے حال کے اوپر بھی اپنا رحم اور کرم نازل فرما. ان آیات کے صدقے ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جی دین کے اندر پورا داخل ہونے کی، دین کے اوپر یکسو ہو کر صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم ہو کر صبر کے ساتھ شیطان کو راستے سے ہٹا کر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا آخرت کی عزت بھلائیاں رحمت راحت فضل نصیب فرما. زندگی شان سے موت ایمان سے نصیب فرما. اس پاک کلام کے صدقے ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. دلی نیک جائز حاجات پوری فرما. اللہ جی جو لوگ تیرے رضا کے لیے تیری گھر میں بیٹھتے ہیں، تو ہم سب کے ساتھ راضی ہو جا. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں اور جو سب کے دلوں کے اندر نیک جائز خواہش ہے، سب کی پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علی آلہ وسلم.